السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں شادی کے بعد کبیر جو ہے وہ ثنا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب آج سے تم صرف مجھے ہی سنو گی اور مجھے ہی دیکھو گی۔ اور روحام کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے اور تم بھی ذرا اس کی تصویر دیکھ لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل ہی نہیں مانتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو سب کو بہت پسند آئی ہے وہ لڑکی۔ اور ادھر ملیحہ کی والدہ بھی اس کو کہتی ہیں کہ رفعت آنٹی نے تمہارے لیے ایک فیملی کا بتایا ہے اور وہ فیملی تمہیں دیکھنے آنا چاہتی ہے۔ اور پھر جب وہ فیملی آتی ہے تو ملیحہ کی والدہ جب روم میں آتی ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ تم، اور روحام کو دیکھ کر تھوڑا چونک جاتی ہیں۔ اور محیط کا فون آتا ہے ملیحہ کو، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ میں تم سے رابطہ کروں گا تو پھر تم یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بار بار تم مجھے کال کر رہی ہو؟ تو ملیحہ کہتی ہے کہ میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری تھا، اور پھر وہ ماں کو بتا دیتی ہے کہ محیط کا فون آیا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے دل کی اس قسط میں دیکھا کہ جب اس کو کچھ چیزیں جو وہ بناتی ہے وہ وہاں پر شاپ پر دینے کے لیے جانا ہوتا ہے ملیحہ نے، تو والدہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں گھر میں بور ہو گئی ہوں۔ تو وہ بہت منع کرتی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ضد کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہاں پر بارش بھی ہونے لگتی ہے اور انہیں گاڑی بھی نہیں ملتی، اور وہ دونوں واپسی کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اور ادھر ثنا کی شادی شروع ہو جاتی ہے اور روحام کا دوست اس کو زبردستی جھوٹ بول کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایک تقریب کے لیے کہ تاکہ اس کا دل تھوڑا بہل جائے، اور اتفاق سے وہ اسی شادی میں، ثنا کی شادی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر بہت اپسیٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ دوست سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور یہ کیا حرکت کی ہے کہ تم لوگ مجھے یہاں لے آئے تھے۔ اور پھر جب اس کے والد، ثنا کے والد دیکھ لیتے ہیں اس کو وہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی جرأت ہے تمہاری کہ تم اس تقریب میں چلے آئے ہو۔ اور پھر وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اپنے داماد کی، اور ان کو بتاتے ہیں کہ بڑا امیر آدمی ہے، اور بچپن سے ان کی منگنی طے ہوئی ہوئی تھی، اور وہ بیچ میں کچھ ناراضگیاں ہو گئی، وہ چلا گیا، تو اس وجہ سے اس نے تم سے دوستی کر لی تھی، ورنہ وہ تو اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ بڑا مایوس ہو کے اور پریشان ہو کے وہاں سے نکلتا ہے گاڑی میں، اور راستے میں بارش بھی ہو رہی ہے اور بہت اپسیٹ بھی ہے اور روتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ملیحہ اپنی والدہ کو لے کر نکلتی ہیں تو اس کو کوئی رائڈ نہیں ملتی، اور وہ بڑی مشکل، رکشہ بھی کوئی نہیں رکتا، تو پھر وہ اسی کی گاڑی کے سامنے آ کے اس کو روکتی ہے اور پھر سے مدد مانگتی ہیں، اور اس کو ساتھ لے کر ہاسپٹل ماں کو لے کر جاتی ہے، اور یہ ساری رات پھر وہیں پہ اس کے ساتھ رکتا ہے تاکہ اس کی ماں کی طبیعت سنبھل جائے۔ اور پھر وہ اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، اس کو دوائیاں بھی لا کر دیتا ہے، اس کو نام بتاتا ہے اپنا کہ میں روحام ہوں۔ اور پھر صبح کے قریب وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پڑوسن کو میں نے بلا لیا ہے، اب آپ چلے جائیں گھر۔ اور پھر وہ گھر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے بھی آ کے ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھے اور کیوں اتنے اپسیٹ ہو، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ سارے مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اور وہ اتنی خوش تھی ماں، وہ اسے بالکل بھی کوئی ندامت نہیں تھی۔ تو ماں اس سے کہتی ہے کہ تم اپنی سب چیزیں بھول جاؤ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھوں شادی کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور اب روحام کا اور ملیحہ کا آپس میں ملاقات تو ان کی ہو گئی ہے، تو کیا قسمت نے ان کو اسی طرح سے ملانے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، اور ان کا نصیب ان کو ایک ساتھ اکٹھا لے کر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ اے دل۔